الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل سب احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، اب جو مہینہ چل رہا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. اسلامی اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو 4 مہینوں کی بڑی فضیلت ہے. ایسا تو ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی فضیلت، ہر مہینہ کا کوئی نہ کوئی اس میں خاص واقعہ، کوئی خاص شریعت کا حکم یا کسی کام سے بچنے کے بارے میں کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کام نہ کرو یا کسی مہینے کے سلسلے میں یہ کام کرو، اس کے بارے میں تاکید، ایسا ہوتا رہتا ہے. شعبان کا مہینہ بڑا معزز و مکرم مہینہ ہے. اس کے اندر بھی تاریخ کے بہت سارے عجیب و غریب واقعات بھی رونما ہوئے، اس کی فضیلت بھی آئی ہے. اور اس مہینے میں ہونے والے بعض بدعات اور رسومات سے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگوں نے ان سے بچو، یہ نہ کرو، اس کی بھی تاکید فرمائی ہے. معلوم کیا ہوا؟ کرنے کے کاموں کی تاکید اور تائید بھی ہو رہی ہے، اور منہیات اور منکرات سے، نہ کرنے کے کاموں سے بچنے پر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بھی اور بزرگان دین کی طرف سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کرنے کے کاموں کو کرو، نہ کرنے کے کاموں کو نہ کرو. خامخواہ اپنی طرف سے کسی بات کو گھڑ کر دین کا نام دے کر ثواب کی نیت رکھ کر اسے دین بول کر عمل نہ کرو. دین یہ ہماری چاہتوں کا نام نہیں. جب جس وقت اللہ کہہ دے یہ کام کرو تو کرنا. بس اللہ نے کہا کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہو، روزہ رکھو میرے لیے، تو بس رکھنا ہے. جب اللہ نے کہا کہ جب سورج غروب ہو جائے، سورج جب ڈوب جائے تو بس تم کھاؤ پیو، تو ایج کرنا سورج نہیں. اللہ میں ویسا نہیں کرتا، میں صبح صادق سے سحری کے وقت میں سحری نہیں کرتا، سحری کے وقت سے 2-3 گھنٹے پہلے میں سحری کر لیتا ہوں. تو یہ اپنی طرف سے گھڑ لینا یا اپنی طرف سے روزہ رکھ لینا، سحری کے وقت سے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے روزہ رکھ لینا، یہ کیا مطلب ہو گیا؟ سحری کے وقت سے پہلے روزہ رکھنا تو اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہو گیا. اللہ رسول کے حکم میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہو گیا. اللہ نے کہا صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھو، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ صبح صادق سے نہیں رکھتے، 3 بجے یا 2 بجے کھا لے کر اسی کو صحیح سمجھتے ہیں تو صحیح کا ثواب بھی نہیں ملتا، اور مزید اپنی طرف سے
روزے کے اندر 2-3 گھنٹے بڑھا کر یہ بھی روزہ ہے یہ بھی دن ہے شامل کرنے کا اور اپنی طرف سے گھڑنے کا گناہ بھی ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے، غروب کا مطلب سورج ڈوب جائے، ڈوبنے کا مطلب کیا؟ جب افطار کا وقت ہو تو روزہ کھولو۔ سحری میں تاخیر، افطاری میں تعجیل، مطلب کیا؟ سحری دیر سے کرنا، اذان سے پہلے پہلے تک کر لینا، اذان کے وقت نہیں۔ بعض لوگ اذان کے وقت پانی پیتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان کے اندر، رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے موقع پر یا کبھی اس کے بارے میں بات کروں گا، لیکن اب کچھ باتیں سن لیں کہ سحری تاخیر سے کرنا مطلب 2-3 بجے میں سحری نہیں کرنا، جلدی بھی سحری نہیں کرنا۔ اذان سے 20 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے تک اس کا ٹائم رہتا ہے، تو اس وقت تک سحری تاخیر سے کرنا۔ اور افطار میں تعجیل کرنا مطلب کیا؟ جب افطار کا وقت ہو جائے تو فوراً افطاری کر لینا، نماز پڑھ کر کر لے تو، یا پھر میں اب سفر میں ہوں بعد میں کر لے تو، یہ نہیں۔ اب ان باتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سحری دیر سے کرو، 2-3 بجے 1 بجے نہیں، اذان سے کچھ دیر پہلے، اور افطار کو جلدی کرو۔ جلدی کا مطلب فوراً 5 بجے نہیں، سورج ڈوبنے کے بعد ٹائم ہوتا تب کرنا۔ تو یہاں اس سے ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ دین کے اندر ہماری کسی مرضی کا، ہمارے کسی منشے کا دخل نہیں ہے، شریعت کے اندر عقل کا دخل نہیں۔ اللہ نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا کہ صبح صادق سے، اذان سے 20 منٹ پہلے، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے تک کھا لو، بند کر دو بس، تو تب سے کھا کر بند کر دینا۔ اور مغرب سے پہلے جب وقت ہو جائے تو فوراً افطار کر دینا۔ 1 بجے کھا لے تمہیں نہیں چلتا۔ بڑی بڑی سٹیوں کے اندر، ہمارے تو خلیج کھیڑے گواہ ہیں، تو یہاں بس تراویح پڑھ لیے فوراً 4 سو جاتے۔ بڑے بڑے حیدرآباد، بنگلور اور بڑی بڑی ایسی سٹیاں ہوتی ہیں، وہاں رات ایسی اور اتنی بڑی ہوتی ہے، صبح نہیں ہوتی، وہاں سورج ڈوبتا نہیں۔ تراویح پڑھ کر لوگ کیا کرتے؟ حلیم کھانے جاتے، اور کیا کرتے ہیں؟ چائے پینے جاتے، اور کیا کرتے؟ گھومتے پھرتے شکار کرتے رہتے، وقت برباد کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے قوم میں ایسا مزاج نہیں ہے۔ تو ہم شعبان کے مہینے کے اندر کرنا کیا ہے؟ شعبان کے مہینے کی حیثیت کیا ہے؟ تاریخی حیثیت کیا ہے؟ اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے؟ اس میں کرنا کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے اس کے اندر؟ سحری افطاری کی بات سے ایک بات تو کیا معلوم ہو گئی کہ شریعت کے اندر ہمارے عقل کا دخل نہیں، ہماری مرضی کا دخل نہیں، معلوم ہو گیا۔ دوسری بات، اب شعبان کے اندر کرنا کیا ہے؟ پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری، یہ کام رمضان کی تیاری کے سلسلے میں یہ کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے کرتے تھے، دعا کے ذریعے سے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس عمل کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، رجب کے اندر برکت دے ہماری عمروں میں، شعبان کے اندر برکت دے، اور ہم کو رمضان تک پہنچا۔ دعا کے ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع کر رہے ہیں رجب سے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، مہمان جیسا ہوتا ہے اس کی تیاری، اس کا انتظام، اس کا استقبال، اس کا ویلکم بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اگر کسی گاؤں کو کوئی فلم ایکٹر آیا، کوئی فلم اسٹار آیا، کوئی سیاستدان پولیٹیکل لیڈر آیا، تو اس کا استقبال عوام کیسا کرتی ہے؟ پٹاخے پھوڑتی ہے، آتش بازی سے جاتی ہے، اور اس کے آنے پر پھول نچھاور کرتی ہے، اور قسم قسم کی
بے ترکی کام اور بے ترکی باتیں کرتی ہے، بے ترکی نعرے لگاتی ہے. ہاں اگر کسی گاؤں کے اندر کسی عالم صاحب کا آنا ہو، کسی مولوی صاحب کی آمد ہو، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ نعرے تکبیر کی آوازیں لرز ہوتی ہیں، یا ان کے گلے کے اندر ہار ڈالا جاتا ہے پھولوں کا، یا ان کی آمد پر لوگ اہلا وسہلا مرحبا کہتے ہیں، ان کے آنے پر لوگ خوش ہوتے ہیں. آتش بازی پٹاخے نہیں پھوڑتے، بام دھماکہ نہیں ہوتا، پسٹول نہیں پھوڑتے، اور اسی طریقے سے پھنگے وغیرہ پھوڑ کر ان کو خوش نہیں کرتے، بے فضول پیسہ خرچ نہیں کرتے. ان کے آنے پر رومال پوشی ہوتی ہے، ان کے آنے پر ان کے گلے کے اندر پھولوں کا ہار ڈالا جاتا ہے، ان کے آنے پر لوگ نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں، عالم صاحب کے آنے پر لوگ اپنی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں. شریعت کا کوئی آدمی آتا ہے تو اس کے لحاظ سے اس کا استقبال ہو رہا ہے. اگر کوئی آدمی ملکی آدمی سیاسی آدمی کوئی آ رہا ہے تو اس کے اعتبار سے اس کا استقبال ہو رہا ہے. اب رمضان کی تیاری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ تیاری کا کیا دعا سے کرتے تھے، دوسرا طریقہ کیا کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ آنے والا مہمان رمضان کا مہینہ کون سا ہے، کیسا ہے؟ روزوں والا مہینہ ہے، تلاوت والا مہینہ ہے. تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کی تیاری کے لیے شعبان ہی سے روزے رکھتے تھے. کیوں؟ آنے والا مہمان بھی روزوں والا، اب اس کا استقبال بھی روزوں ہی سے کیا جائے. روزے رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کے اندر روزے اتنے رکھتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی کبھار دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں چھوڑیں گے. اتنا کنٹینیو پورا روزہ رکھتے تھے پابندی سے. کبھی کبھار روزہ اتنا چھوڑ دیتے کہ دیکھنے والے سمجھ جاتے کہ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے، روزے رکھتے تھے. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں جیسا کہ بیکوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مسکرات کے لیے مہینے کے اندر کچھ ان کے لیے چھوٹ ہوتی ہے، ان کے ایام شروع ہوتے ہیں 3 دن 10 دن 7 دن، تو ان کو اس موقع پر نماز اور روزے معاف ہوتے ہیں. نماز تو معاف ہوتی ہے، روزوں کی قضا کرنا پڑتا ہے. نماز تو قضا نہیں ہوتی ہے، ان کی اس مہینے کے ان ایام کے دنوں کے اندر، ان ایام کے اندر ماہواری کے اندر نماز تو معاف ہو سکتی ہے لیکن روزوں کی چھوٹ نہیں ہوتی ہے، روزے رکھنا پڑتا ہے، قضا رکھنا پڑتا ہے. تو اما عائشہ فرماتی ہے کہ شعبان کا مہینہ جب آتا تو میں بھی اپنے رمضان کے اندر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا شعبان کے اندر کرتی تھی. ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو بھی شعبان کے اندر روزے رکھنے کا موقع مل جائے تو اپنی آپ کو خوش نصیب سمجھے، اور مہینوں کے مقابلے میں شعبان کے رمضان کو چھوڑ کر نفل روزے جتنے ہیں ان روزوں میں عام مہینوں کے اندر روزے رکھنے کے مقابلے میں شعبان کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت کچھ الگ ہو سکتی ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے لیے ایک سبق یہ ہے کہ جب شعبان کا مہینہ ختم ہونے کے لیے 1-2 دن باقی ہو تو تب تم روزہ نہ رکھو. یہ ہمارے لیے تعلیم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے شعبان کے بیچ میں فرق کرنا. روزے فرض کون سے ہیں؟ شعبان کے روزے فرض نہیں. پورے 12 مہینوں میں جس مہینے کے روزے فرض ہیں وہ محرم کے تو نہیں، سفر کے کیا نہیں، ربیع الاول کے روزے فرض ہے کیا نہیں، ربیع الاخر کے، ربیع الثانی کے نہیں، جمادی الاول کے روزے فرض کیا نہیں، جمادی الثانی کے روزے فرض کیا نہیں، رجب کے روزے فرض کیا نہیں، شعبان کے روزے فرض کیا، اب شعبان چل رہا ہے نہیں، ذی القعدہ کے روزے فرض کیا نہیں، ذی الحجہ کے روزے فرض کیا نہیں. اب روزے فرض کس مہینے کے ہیں؟ رمضان کے روزے فرض ہے. تو اگر تم روزہ شعبان کے اندر پورے مہینے کے رکھو گے ذرا بھی فرق کیے بغیر، پیغمبر نے کیا فرمایا، امت کے لیے سبق کیا دیا، تم اگر شعبان میں میری محبت میں روزے رکھتا ہوں کنٹینیو سے رمضان کے استقبال میں، اگر تم کو مجھ سے میرے عمل سے محبت ہو کر اگر تم کو شوق پیدا ہو گیا کہ میرے پیغمبر روزہ رکھتے تھے شعبان کے اندر میں بھی روزہ رکھوں، تو میری امتیوں، مجھے ماننے والے، میرے عاشقوں، تمہارے لیے میری طرف سے سبق یہ ہے کہ بس تم شعبان کے اندر روزہ رکھو تو رکھو،
لیکن جب رمضان کے شروع ہونے میں 1-2 دن باقی ہو تو تم روزے رکھنا چھوڑ دو، تاکہ شعبان کی رمضان کی طرف کچھ فرق معلوم ہو۔ اب تم شعبان کے پورے روزے رکھ دیے، اب رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھ رہی، تو روزے فرض کس مہینے کے ہیں؟ فرق ہونا نہیں ہونا؟ تو اس لیے پیغمبر نے کیا فرمایا، شعبان کے مہینے کے آخری 1-2 دن اگر تم روزہ رکھو تو بھی پورے مہینے کے آخری کے 1-2 دن کو تم چھوڑ دو، تاکہ رمضان کے شعبان کے روزے میں فرق ہو سکے۔ ابھی رمضان شعبان کے مہینے کے روزے تو فرض نہیں، نفل روزے ہیں، مستحب روزے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھتے رہیے، ہمیں شعبان کے اجر روزے کا رکھیں گے، فرض ہمیں ادا نہیں کرتے، یہ نفل کا ادا کریں گے، مستحبات ہم کہاں ادا کریں گے؟ امت اب تک فرائض پر برابر طریقے سے نہیں آئی ہے، واجبات، مستحبات اور نوافل کا کیا خیال کرے گی؟ جس کو فرائض کا خیال نہیں، اس کے پاس نوافل کا، مستحبات کا کیا لحاظ ہوگا؟ جو خدا کی بات کو نہ مانا، جو خدا کو راضی نہ کر سکا، وہ قوم کو کیا راضی کر سکے گا؟ جو اپنے سر کو خدا کے دربار نہ جھکا سکا، خدا کے حکم پر لبیک نہ کہہ سکا، وہ کسی کی ضرورت کو کیا پورا کر سکے گا؟ اللہ اکبر مؤذن کی آواز پر، خدا کے لبیک پر بلانے پر، پکار پر آواز لگا کر جواب دے کر مسجد پر آ نہیں سکا، کیا خاک وہ کسی کی ضرورت کو پورا کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ آج تک ابھی امت فرائض پر برابر طریقے سے نہیں آئی ہے، واجبات پر نہیں آئی ہے، سنتوں پر نہیں آئی ہے امت ابھی، کیا خاک امت مستحبات پر عمل کرے گی؟ پیغمبر کو معلوم تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر کوئی میرا عاشق اگر شعبان کے روزے رکھے بھی تو اس کے لیے بھی میری طرف سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ وہ شعبان کے مہینے کی آخری کے 1-2 دن روزے چھوڑ دیں۔ اگر چاہتے تو پیغمبر کیا بولتے؟ پورے شعبان کے روزے رکھو بولتے۔ پیغمبر کو ہم سے کتنی محبت ہے، اور امت پیغمبر کی محبت کا جواب دیتی کیسے ہے؟ دیتی کیسے ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا؟ جتنی محبت ایک باپ اپنے بیٹے سے نہیں کرتا، جتنی محبت ایک ماں اپنے بیٹے سے نہیں کرتی، جتنی محبت ایک استاد اپنے شاگرد سے نہیں کرتا، جتنی محبت ایک شیخ اور پیر اور مرید اپنے پیر سے مرشد سے نہیں کرتا، جتنی محبت ایک بچہ اپنے ماں باپ سے نہیں کرتا، جتنی محبت ایک شاگرد اپنے استاد سے نہیں کرتا، جتنی محبت ایک مرید اپنے شیخ سے، پیر سے، مرشد سے نہیں کرتا، جتنی محبت کے رشتے آئی، ان تمام رشتوں میں جو محبت ہوتی ہے، ان تمام رشتوں کی محبت سے بڑھ کر اعلیٰ محبت، 100% محبت نہیں، اگر آپ پرسنٹ کو 1000 تک بڑھا کے لے جائیں گے تو جتنے آپ پرسنٹ بڑھائیں گے، 1000 رکھو گے پرسنٹ، آپ کو اس سے بڑھ کر محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کی ہے۔ لیکن آج امت اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت اور جواب دیتی کیسے ہے؟ داڑھی بڑھا کر، انگریز کا لباس پہن کر، ہاتھ میں براسلیٹ پہن کر، ہاتھ میں سوڈا پہن کر، سر میں انگریز کی حکومت، سر میں انگریز کی نقالی، لباس میں جسم پر انگریز کی نقالی، ٹوپی پہننا ہم کو پسند نہیں، شریعت اسلام جیسا لباس پہننا پسند نہیں، اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے، فیشن پر عمل کرنا بڑا آسان نظر آتا ہے، اسلام پر عمل کرنا بوجھ، فیشن پر عمل کرنا کیا بھی نہیں۔ سنت طریقے کے مطابق بال برابر رکھو، اگر کسی کو بولے گے آپ تو وہ کیا کہے گا؟ کیا رکھنا بھائی، کہیں کو رکھنا، ایسا بولے گا۔ حالانکہ بال برابر رکھنے میں خرچ نہیں ہوتا کیا بھی، یہاں کے بال برابر آئے، یہاں کے بال برابر آئے، یہاں کے بال برابر آئے، کیا خرچ لگا، کیا پیسہ لگا؟ اگر آپ فیشن کو اپنانا ہے تو آپ کو خرچ کرنا پڑے گا۔ ایک ایک کٹنگ فیشن کی 800 تک ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی ہوگی۔ ملا کیا؟ تم جس کی نقالی کر رہے ہو، تم جس ہیرو کے فیان بن کر، پنکھے بن کر، چمچے بن کر تم جس ہیرو کی نقالی کر رہے ہو، وہ تم سے بات کرے گا یا وہ تمہاری سفارش کرے گا؟ پیغمبر کی نقالی کر لو، پیغمبر تمہاری سفارش کریں گے آخرت میں۔ دنیا میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے
دشمنوں کے دل کے اندر روب پڑے گا، سنتوں پر عمل کرنے سے دشمنوں کے دل کے اندر روب پڑے گا، اولیاء کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ سنتوں پر عمل کرنے سے یہ فائدے، ہم کرتے کیا؟ سنتوں پر عمل نہیں ہوتا ہمارا، بہرحال بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی۔ شعبان کے مہینے کے اندر کرنے والے کام کیا ہیں؟ ایک تو دعا کرتے رہنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب ہی سے دعا مانگتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ تم شعبان کی رمضان کی تیاری شعبان سے بھی کرو، رجب سے بھی کرو، دعا کے ذریعے سے۔ پیغمبر نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا پڑھتے رہو، ایک تیاری کا تو آسان راستہ دعا کے ذریعے سے یہ۔ دوسرا رمضان کی تیاری کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ روزوں کے ذریعے سے رمضان کا استقبال کرو، موقع ملا تو روزے رکھو، نہیں تو چھوڑو، کوئی بات نہیں ہے۔ کسی بھی حکم کو شریعت نے، دین نے، اللہ نے، رسول اللہ نے جس کام کو جتنا رکھا، جتنے تک کہا وہاں تک رکھنا، اسے اتنا کرنا، اسے اپنی چاہت سے بڑھ کر اس کسی عمل کو امتی کوئی آدمی بڑھا نہیں سکتا، اور اللہ رسول جس کام کو جتنی اہمیت دی ہے اس سے گھٹا بھی نہیں سکتا۔ یہی تو دین ہے۔ دین بولیں گے اسے، ہماری مرضی کا نام دین نہیں۔ اللہ نے جو فرمایا، پیغمبر جو فرما رہے ہیں، ان پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ اے اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، فجر میں 2 نہیں پڑھوں گا، 4 رکعت پڑھوں گا فرض، نماز 2 بھی ادا نہیں ہوں گے۔ اب جمعے میں 2 رکعت ہے، اللہ کا جمعرات تھا، کل ظہر میں 4 رکعت پڑھے، اللہ پورے ہفتے بعد 4 رکعت پڑھتے ہیں، آج نہیں 2 پڑھنا، اللہ نہیں 4 پڑھ لے تو 2 بھی ادا نہیں ہوں گے۔ ہماری چاہتوں کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ نے کہا بارمبار 4 رکعت پڑھو، جمعہ آ رہے 2 رکعت پڑھ لو، بس اللہ کے حکم پر سر جھکانے کا نام دین ہے، ہماری چاہتوں کا نام دین نہیں ہے۔ اگر ہماری چاہتوں کا نام دین ہوتا تو پھر ہم کبھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، کبھی ہم اللہ کو خوش نہیں کر سکتے، اور ہماری چاہتوں کو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ اور دنیا بھی چاہتوں کو پوری کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، چاہتوں کو پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، دنیا چاہتوں کو پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ بہرحال شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، دین اصل ہے، شریعت اصل ہے، ہماری چاہت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر چاہت پر آپ کا عمل کرنا ہو تو حضور کی چاہت پر آپ عمل کریں، اللہ کی چاہت پر عمل کریں۔ ہماری چاہتوں کو شریعت کی اور اللہ کی چاہتوں پر، رسول اللہ کی چاہتوں پر قربان کر دینا، اسی کے نام دین ہے۔ ہماری چاہتیں کبھی پوری نہیں ہوں گی، اللہ رسول کی چاہتوں پر عمل کرنا، اور ان کی چاہتوں پر عمل کرنے میں کوئی قصد بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب نماز کو آ گئے تو کیا خرچ ہوا، کسے کتنا پیسہ دیے، میں نے آپ نے پیسے مانگا یا مولانا صاحب نے آپ کو پیسے مانگا، مسجد کے کسی صدر نے آپ کو پیسے مانگا، کوئی آپ کو پیسے نہیں پوچھے گا۔ دین پر عمل کرتے ہوئے آپ پر دین، اسلام، اللہ رسول آپ پر ظلم نہیں کریں گے۔ اگر آپ فیشن پر عمل کریں گے، رسم و رواج اور بدعات پر آپ کو عمل کرنا ہے، تو وہاں آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ اسلام کا ایک ایک حکم بھی انسانوں پر ظلم نہیں کر رہا ہے۔ زکوٰۃ دیکھو آپ، یا اسلام کا حکم حج دیکھو آپ، اور صدقات دیکھو آپ، جتنے اسلام کے احکامات ہیں، تمام احکامات کو آپ کی ہری نظر سے دیکھیں گے، آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھیں گے، تو انسانوں کی صحت بھی اس کے اندر موجود رہتی ہے، انسانوں کی کامیابی کا راز اس کے اندر رہتا ہے، انسانوں کی طاقت، انسانوں کی قوت انسان کے احکامات پر عمل کرنے میں ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر صحت بھی برباد ہو جائے گی۔ انسان کو شریعت کی نظر سے اگر دیکھیں گے، سائنس کے نظر، سائنس کو بھی شریعت کی نظر سے دیکھنا پڑے گا۔ آج عجیب زمانہ ہے، لوگ سائنس پر عمل کرنے کے لیے شوق پیدا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ڈاکٹروں کی بات پر عمل کرنے میں بڑا شوق ہوتا ہے، پیغمبر کی بات مانو تو نہیں۔ موت کب آتی کب نہیں معلوم نہیں، لیکن لوگ رسومات پر، بدعات پر اتنا شوق سے عمل کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ اگر اتنے شوق سے دین پر عمل کر لیتے
تو کبھی کے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. ایک گھر کے اندر ایک فنکشن ہو رہا تھا، رسم و رواج ہو رہا تھا، بہونی یا چچا اپنے کسی رشتے کے اس سے چھوٹے بندے کو ہلدی لگا رہا تھا، ہلدی، اور ویڈیوگرافی ہو رہی تھی. گھر کا پورا خاندان موجود ہے، گانے بجانے، رسم رواج، ہلدی، مسالے، نمک سب لگ رہے ہیں. اب ہوا کیا؟ یہ آدمی بیٹھ کر ہلدی وغیرہ لگا رہا تھا سامنے والے آدمی کو. ایک 2-3 سیکنڈ کیا گزرے، اس کی موت آ گئی، ایسے ہی دھڑام سے گر گیا. اب ہوا کیا؟ اس کا حشر ہوگا کیا؟ مرتے وقت بھی مومن مسلمان بننے کی فکر نہیں ہے اور بننا چاہتے بھی نہیں. ہر کسی کو چاہت ہوتی ہے، گاؤں کے، شہر کے، قریے کے، ہر گلی کے آدمی کو میں اچھے طریقے سے مروں، میری موت سجدے میں آئے، میری موت ایمان پر آئے، میری موت اللہ کے گھر میں آئے، میری موت حج میں آئے، عمرے میں آئے، مکے میں آئے، مدینے میں آئے، روضہ رسول کے پاس کھڑ کر میں جب سلام پیش کر رہا ہوں اس وقت میری موت آئے. اس کی فکر تو ہوتی ہے، لیکن اس کی تیاری ہوتی کیا؟ زندگی پر آدمی جس بات کی، جس کام کی رٹ لگاتا ہے، وہی رٹ اور وہی زبان پر آنے والے جملے موت پہ خود زبان پر آتے ہیں. زندگی پر آدمی بول رہا تھا اللہ اللہ، موت پہ خود زبان پر نہ بھی بولنا چاہے تو زبان سے نکل جائے گا. زندگی پر آدمی بول رہا تھا تجارت بزنس بیوی بچے، تو وہی نکلے گا زبان سے. زندگی پر اگر آدمی ایمان پر، اسلام پر چل رہا ہو تو اس کی موت بھی اسلام پر، ایمان پر ہوگی. تو شعبان کے مہینے کے اندر صحابہ بھی اور بزرگان دین بھی قرضوں کو ادا کرتے تھے. اب جن پر قرض ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرنا. دوسرا، رمضان شعبان کے مہینے کے اندر قیدیوں کو چھوڑ دیتے تھے. اگر سزا ہوتی، سزا کا فیصلہ جاری کرتے یا اسے چھوڑ دینا ہوتا تو رہا کر دیتے، چھوڑ دیتے اسے. یہ سب شعبان کے اندر کرتے تھے بزرگان دین، صحابہ بھی. اور ہم کرتے کیا ہے؟ کیا بھی کرتے نہیں، کیا ہے کرنے بولنے واسطے، کیا بھی کرتے اس میں. اور یہ کرنی ہو تو وہ کرنے، یہ کرنی بول کر بولے جا، اور یہ نہیں کرنی ہو تو یہ کرنے کے بارے میں بولے جا. ہمارے پاس ہے نہیں، کرتے کیا بھی نہیں، اب بولیں کیا. شعبان کے وجہ سے رمضان کی تیاری ہوتی تھی ایک طریقے سے، لحاظ سے اس طرح کہ قراء حضرات، حفاظ علماء کی زبان پر رمضان کی تیاری اور رمضان کے اندر قرآن کثرت سے پڑھا جاتا ہے ہی، لیکن شعبان کے مہینے ہی سے حفاظ اور علماء کی زبانوں پر قرآن جاری ہوتا ہے، تلاوت شروع کر دیتے ہیں. ایک جھلک یہ بھی نظر آتی ہے. بس حفاظ علماء، حافظ اور عالم حضرات تو بات پڑھ لیں گے، تو ہم کیا کریں؟ ہم بھی پڑھنا، قرآن سیکھنا، رمضان کی تیاری کرنا. کیسے؟ کپڑے مون کر نہیں، ان اعمال سے، دعاؤں سے اور قرض ادا کرنے کے ذریعے سے، اور کسی کا ہمارے اوپر حق ہے تو اس کا حق ادا کرنے کے ذریعے سے، ان طریقوں سے رمضان کی تیاری کرنا ہے. قرآن کی تلاوت شروع کر کے رمضان کی تیاری شروع کرنا ہے. گناہوں سے توبہ کر کے رمضان کے اندر داخل ہونا ہے. یہ کرنے کے کام ہے، یہ کرنا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ حضرت اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ تو بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے ان کی کتابیں موجود ہیں. مدرسوں کے اندر ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. تو امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، ان تین بزرگوں کے، تین محدثوں کے استاد امام اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. امام شافعی کون؟ 4 اماموں میں سے ایک امام. امام شافعی کے شاگرد امام اسحاق بن راہوی. ان بزرگ کی، ان محدث کی، بڑے محدث، ذہن بڑا غضب کا تھا. ایسا ذہن تھا کہ ایک مجلس میں اگر بیٹھتے تو ایک مجلس کے اندر 10-15 ہزار حدیثیں سنا دیتے. 10-15 ہزار حدیثیں لکھنے والے شاگرد لکھ لیتے. تو پھر کہاں چھوٹا ہے، کیا غلطی گئی ہے، اسے صحیح کرنے کے لیے استاد سے پھر بولتے ہیں کہ حضرت پھر ایک مرتبہ سناؤ، ہم اسے صحیح کر لیں گے، کہاں غلطی گئی ہے، کیا نقطہ چھوٹا ہے، اسے کریکشن کر لیں گے.
حضرت پھر دوبارہ سناتے تو پہلی حدیث جہاں سنائے, دوسری حدیث جہاں سنائے, پہلے نمبر پر جو حدیث سنائے وہی نمبر پر پہلے نمبر پر وہی حدیث سناتے, دوسرے نمبر پر دو حدیث سنائے, دوسرے نمبر پر بھی دوبارہ سناتے وقت میں اسی نمبر پر دوسری حدیث سناتے. ایسا 10-15 ہزار حدیثیں بیک وقت بیٹھ کر سنا دیتے تھے. اتنے بڑے محدث, اتنے بڑے ذہین محدث کا انتقال بھی اسی شعبان کے مہینے کے اندر ہوا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ, حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی, جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا, اور جب عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے عورت کے شوہر کا انتقال ہونے پر, قرآن سے ثابت ہے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہوا, ان کی عدت پوری ہو گئی تھی 4 مہینے 10 دن. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے میری بیٹی تو اس میں کس سے کروں. اسی وقت ہوا کیا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, تو ان کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ عنہ, حضور کی بیٹی, تو ان کی بیوی کا انتقال بھی اسی وقت ہو گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے بھائی میری بیٹی حفصہ کا رشتہ میں کیوں نہ عثمان سے کر دوں. سوچ رہے تھے کہ میری بیٹی کا رشتہ میں عثمان سے کر دوں, سوچ رہے تھے. تو اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کر بات کی, اور حضرت عثمان تک بھی بات پہنچی ہے. تو حضرت عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت ابوبکر صدیق جب عمر نے کہا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر تمہاری بیٹی کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہوگا, بہترین بات سامنے کھل کر آئے گی. اتنا جو بولے حضرت ابوبکر بھی, کیا کرنا, کیوں کرنا, کس سے کرنا, نہیں بولے ابوبکر بھی, بس اتنا بول دیے عمر تمہاری بیٹی کے سلسلے میں اچھا فیصلہ ہوگا, بہتر بات سامنے آئے گی. چلے گئے. چند دن کے بعد کیا ہوا, حضرت عثمان کے لیے حضور کی اب ایک بیٹی نکاح میں آئی, نکاح کا فیصلہ ہوا رقیہ کا. حضرت عثمان کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں آئی. جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر قیامت تک کسی آدمی کے نصیب میں یہ بات اور یہ فضیلت نہیں آئی ہے کہ اس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہو. کسی کے لیے فضیلت حاصل نہیں ہے, صرف عثمان کو حاصل کی ہے 2 فضیلت کہ عثمان کے نکاح میں حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں حضور کی خاتم النبیین کی, نبیوں کے نبی کی 2 بیٹیاں رہی نکاح میں, اور یہ شرف کسی کو نہیں ملا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے لیے اپنی ایک دوسری بیٹی کا فیصلہ کر دیا. حضرت عثمان کی شادی ہو گئی. اب حضرت عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ, ان کی عدت پوری ہو گئی ہے. اب ہوا کم کے بارے میں کل حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی سے نکاح کر لیا. اب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے عمر, ابو بکر نے آپ سے جو کہا تھا کہ عمر تمہاری بیٹے کے سلسلے میں بہترین فیصلہ ہونے والا ہے, اچھا فیصلہ ہوگا, اچھی رائے سامنے آئے گی, تو عمر وہ یہی رائے تھی کہ تم چاہتے کیا تھے, اپنی بیٹی حفصہ کو عثمان کی نکاح میں تم یہ چاہتے تھے, ایک چاہتے تھے نہیں. تو عمر عثمان کے لیے تمہاری بیٹی سے اچھی بیٹی, تمہاری بیٹی سے فضیلت والی بیٹی میری بیٹی مل رہی عثمان کے لیے, اور تمہاری بیٹی حفصہ کے لیے عثمان سے اچھا شوہر محمد مل گیا. یہی اچھی رائے تھی, اچھی بات تھی جو ابوبکر بولے تھے آپ سے, وہ وعدہ اور وہ بات یہی ہے. میری بیٹے کا شوہر عثمان ہو گیا اور تمہاری بیٹی کا شوہر میں محمد ہو گیا. تمہاری بیٹی کے لیے مجھ سے اچھا شوہر کوئی مل سکتا ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر, ابوبکر جو آپ سے کہا تھا آپ کی بیٹی کے سلسلے میں اچھا فیصلہ ہونے والا ہے, تو وہی فیصلہ ہے. اس حفصہ, حضرت عمر کی بیٹی حفصہ, امت کی ماں حفصہ رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی اسی شعبان کے مہینے کے اندر ہوا ہے. ایسے تاریخی اعتبار سے بڑی فضیلتیں اور بڑے بڑے المناک اور دردناک واقعات پیش آئی ہیں. تاریخی حیثیت سے اس کی فضیلت بڑی فضیلت کی عامل ہے. شعبان کا مہینہ تاریخی اعتبار سے بڑی فضیلتوں کا عامل ہے. ہر مہینے کے اندر کسی نہ کسی پیغمبر کا وصال یا صحابی کا وصال, یا کسی پیغمبر کی ولادت, یا کسی صحابی کی ولادت, یا کسی صحابی کی وفات ہو کر ہے. ہر مہینہ یا پورے سال کے تمام دنوں کے اندر کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہوا ہے. کسی مہینے کو ہم یا کسی
ہفتے کو یا کسی دن کو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ یہ نحوست والا ہے، یہ دلندرگی والا، یہ نہیں بول سکتے، نہیں بولنا بھی ہے۔ ہر مہینے کی اپنے اپنے اعتبار سے کوئی شان اور کوئی فضل ہو کر ہے، کوئی واقعہ ہو کر ہے، اچھا واقعہ ہو کر ہے، کسی کی توبہ قبول ہو کر ہے، کسی مہینے کے اندر کسی کا وفات اور وصال ہو کر ہے، کسی مہینے کے اندر کسی کی ولادت اور ان کا پیدائش کا دن ہو کر ہے۔ اس لیے کسی مہینے کو ہم کم نہیں سمجھا اور کسی مہینے کو نحوست والا ہے، یہ منحوس ہے، یہ اچھا دن نہیں ہے، یہ نہیں بولنا۔ میں وہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ اب تک امت برابر طریقے سے ایمان پر نہیں آئی ہے، ایمان پر امت ابھی نہیں آئی ہے۔ کسی مہینے کے اندر دیکھو امت رسم و رواج کے اندر بدعات کے اندر مبتلا ہے، یہ مہینے میں یہ کام نہیں کرنا کہتے، محرم کے مہینے کے اندر یہ کام نہیں کرنا کہتے، بہو ساس یا بہو اور میاں بیوی دونوں ایک گھر میں رہنا کہتے ہیں۔ اب کیا کرنا، چلو بہو کے کیا کرتا تو اس کے ماں کے گھر بھیج دو، ایسے رسم و رواج۔ اور ایک بات، کیا کوئی چھینکتا ہے یا کسی کو ہچکی آتی ہے تو بولتے کئی لوگ ارے کون تو یاد کرتا ہے، تیرے کون کی یاد کرتی ہے باپ، کوئی بھی یاد کرے نہیں۔ یہ سب عقیدے کس کے بولو، یہ ہندوؤں کے عقیدے، کسی کی کون کی یاد کرتا ہے تو ہچکی لگتی ہے، یہ سب ہندوؤں کے عقیدے، مسلمانوں کے مومنوں کے عقیدے ایسے نہیں۔ چھینک آتی ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں، سامنے سے کسی بیوہ کا گزر ہوتا ہے تو لوگ وہ سامنے آتی ہے تو گھر میں گھس چلے جاتے ہیں، سامنے بیوہ آ جائے گی تو میرا کام نہیں بنے گا، سامنے بیوہ آ جائے گی تو میں کام کو جاؤں گا، بزنس کو جاؤں گا، میرا کام پورا نہیں ہوگا، بینک کو جاؤں گا وہاں میرا کام نہیں بنے گا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، سامنے سے کوئی یتیم بچہ آتا ہے تو چہرہ چھوٹا کر کے گھر میں گھس جاتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کو اپنے سرپرستی میں کیوں رہتے؟ جن کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تو کیا بولتے، ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے۔ ان کا مال، اگر کوئی آدمی کسی کا انتقال ہوتا تو چھوٹے بچے ہوتے، ان کے باپ کا انتقال ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تو بولتے ان کی پراپرٹی ان کے لیے ہے، ان کی سرپرستی اور ان کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، ان کی سرپرستی اٹھاتے تھے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں، کسی کی سرپرستی ان کا خرچہ اٹھے نہیں اٹھے وہ اور بات ہے، کم سے کم کسی بیوہ کو دیکھ کر کسی یتیم کو دیکھ کر خاموش تو ہونا نہیں، یہ بھی نہیں ہوتے، ان آ گیا میرا کام نہیں ہوتا۔ ہمارے کاموں کا تعلق اس بیوہ سے متعلق ہے کیا، یا اس یتیم سے متعلق ہے، یا ہمارے گناہوں کا، ہمارے کاموں کا تعلق ہمارے گناہوں سے رکے ہوئے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، ہمارے کام رکے ہوئے، اس پر توجہ نہیں جاتی۔ سامنے سے بیوہ آ گئی، سامنے سے یتیم آ گیا تو کیا سمجھتے ہیں، ان آ گیا بھائی کام نہیں ہوتا ہمارا، نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، دیکھتے چہروں سے نور ختم ہو گیا۔ ہمارے بزرگوں کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، ہمارے چہروں پر اتنی ظلمت، تاریکی، اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ ہمارے چہروں سے خود ہمارے کو تسلی نہیں ہے۔ آئینہ کے پاس کھڑتے تو بس 1 منٹ پہ دیکھ کر چلے جاتے، دیکھنے میں کچھ نہیں ہوتا، دیکھ ہمارا دل بھی کیوں برا چہرہ ہے، نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کی غضب اور غصہ اور اللہ کی طرف سے نوحت برس رہی ہے، اور شریعت کے احکامات پر عمل چھوڑ کر، سنتوں کو چھوڑ کر ہمارے خود ذات پر اللہ کی طرف سے غضب برس رہا ہے، نور نہیں ہے، اور ہمارے چہرے کو خود ہم دیکھنے چاہ رہے ہیں، اب پھر دوسروں کو بولتے بیٹھے ہیں کہ ان آ گیا تو کام نہیں بنتا، ان آ گئے تو کام نہیں بنتا۔ اگر ہمارے ایسے عقیدے ہوں گے تو پھر ایمان پر کوئی کہاں آئے گی، اسلام پر مسلمان بن کر کہاں اٹھائے جائیں گے؟ عقیدے جیسے ہوں گے، اعمال کا درجہ بعد کا، اعمال کا درجہ بعد کا، عقیدے کا، ایمان کا درجہ پہلا ہے۔ اس لیے ایمان کو مضبوط کرنا، عقیدوں کو مضبوط کرنا، ہمارے عقیدہ کیا ہے ان کو سمجھنا، پہلے کس پر عقیدہ کیسے رکھنا، ماں باپ کے ساتھ عقیدہ، ماں باپ کے ساتھ محبت ہونا ہے لیکن کیسی، ولیوں کے ساتھ محبت ہو لیکن کیسی، یہ معلوم رہنا۔ ماں سے محبت ہے تو ایک حد تک محبت ہے، بیوی سے محبت ہے تو اس کا ایک درجہ ہے، اس کے محبت کا ایک راز ہے، کتنی کرنا ہے اس کا ایک حد ہے۔ ایسا ولیوں سے محبت ہے تو ان کی ایک حد ہے۔ ولی کو بندہ خدا بنا دیا تو کیا ہوگا؟ ولی نبی نہیں بن سکتا، نبی خدا نہیں بن سکتا۔ ولیوں کا درجہ اپنی جگہ، نبی کا درجہ اپنی جگہ، اللہ کا درجہ اپنی جگہ۔ اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں۔ نبی اللہ کے نمائندے ہیں، بس اتنا ہی ہے، نبی خدا نہیں ہوتے۔ ولی بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہو سکتے ہیں، مستجاب دعوت ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اولیاء بھی، ولی بھی اللہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم تمام کو اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنا ہے اور
آخر میں بھی خلاصہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ شعبان کے مہینے کے اندر غیر غلط طریقے سے رسم و رواج کو چھوڑ دینا ہے، اور اگر ہو سکے تو رمضان شعبان کے اندر روزے رکھنے کی کوشش کرے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، میں بھی روزہ رکھوں گا، یہ کرنا ہے کرے، قرض ہے تو ادا کر دے، گناہوں سے توبہ کر لے، اس کے علاوہ غیر غلط کاموں کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کا استقبال شعبان سے دعاؤں کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، قرض ادا کرنے کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے کرے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.